دوسروں کو بہت آزماتے ہیں، ان پہ تنقید بھی بہت کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے بارے میں بھی سوچا ہم خداوند کے کتنا قریب ہیں؟ یہ سچ ہے کہ خداوند کے زندہ کلام کے ذریعہ سے خداوند کے شاگرد نے کیا کہا؟ مجھ سے، آپ سے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے، پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل پڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح کا اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ آپ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنیں، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، مقدس سے یوحنا اس کے یہ الفاظ جو ہیں کسی خاص خاندان یا کسی خاص پرسنز کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک عام خط ہے سب کے لیے۔ جیسے پولس رسول نے کچھ خط جو ہیں وہ کرنتھس کی کلیسیا، روم کی کلیسیا، افسس کی کلیسیا کو لکھے، ایسے ہی مقدس سے یوحنا نے یہ جو خط ہے یہ عام ہے، سب کے لیے ہے۔ اور مقدس سے یوحنا کیا فرماتے کہ آئے عزیزو، اس نے یہ نہیں کہا کہ آئے ایلڈر صاحب یا آصف یا کسی کا نام نہیں، یہ سب کے لیے ہے، ہر اس کے لیے جو خدا کا عزیز ہے۔ اور اس سے کیا فرمایا کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو۔ یہ نہیں کہ میں نے میٹھے 2 بول دیے تو بس میرے ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کسی نے مجھ سے 2-4 پیار کی باتیں کر لی تو اسی کے ہو جاؤ، ایسا نہیں، بلکہ خداوند کے زندہ کلام کے ذریعہ سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کیا کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک یہاں پہ آئے بڑا گٹ کے میسج سنائے، بڑے جوش سے سنائے، لوگ کہیں کیا بات ہے، گجیا بنا وہی سورما۔ میری عزیزو، ایسا نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ ہر ایک روح کا کیا نہ کرو، یقین نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اس کے لیے ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے، رسولوں کی اعمال 20واں باب
اس کی 29ویں اور 30ویں آیت، اور جو بھی نکال دے وہ پڑھے۔ شکریہ، کتنا واضح ہے، خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ پھاڑنے والے بھیڑیے کیا کریں گے؟ تم میں آئیں گے، جنہیں خداوند کے گردہ پر کچھ ترس نہیں آئے گا۔ اور خود ہم میں سے بھی ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگرد جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں۔ میرے عزیزو، کیسے گمراہ ہوں گے؟ لوگ اگر یہاں کہیں کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم یہاں پہ فلاں عید کر لیں، فلاں کام کر لیں، یہاں اسٹیچو بنا لیں، یہاں یسوع کا ایک مجسمہ بنا لیں، میرے عزیزو، ہمیں انہیں آزمانا ہے۔ ہمیں ان بھیڑیوں کو جو غلط تعلیم کی طرف کھینچ لیں، ہمیں ان سے دور ہونا ہے۔ اور لکھا ہے کہ ہر ایک روح کا چٹی نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ ہم میں پھاڑنے والے بھیڑیے آئیں گے۔ لکھا ہے خداوند کے زندہ کلام میں، بلکہ روحوں کو آزماؤ۔ ہم نے کیسے آزمانا؟ کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ یہ جو خداوند کا بندہ ہے، یہ جو خداوند کا ممسوح ہے، یہ جو مجھے خداوند کے زندہ کلام میں سے تعلیم دے رہا ہے، کیا یہ تعلیم خداوند کے زندہ کلام کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو اسے فالو کرو، اور اگر نہیں ہے تو اس پہ بہت بڑا کانٹا مار دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند کا مقصود نہیں۔ وہ آپ نے آزمایا تو پورا نہ اترا، اور جب پورا نہ اترا تو اسے فالو کیسے کرو گے؟ وہ پھاڑنے والا بھیڑیا جیسا کہ کلام میں لکھا ہے وہ ہے، بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہے، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، ہوں گے نہیں، ہوئے ہیں، یعنی موجود ہیں، جو بدعتوں کے ذریعہ سے، جو خداوند کے زندہ کلام کی غلط تعلیم دے کر وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آپ انہیں آزمائیں۔ ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے کہ ایسوں کے بارے میں خداوند کا زندہ کلام کیا فرماتا ہے۔ ہم ایک حوالہ پڑھیں گے، یرمیہ 29واں باب، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ یرمیہ 29واں باب، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ اس میں لکھا ہے، کیونکہ رب الفوج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان ہیں اور تمہارے غیر دان تم کو گمراہ نہ کرے، اور اپنے خواب بینوں کے جو تمہارے ہی کہنے سے
ख्वाब देखते हैं ना मानो, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं, मैंने उनको नहीं भेजा। खुदावंद फरमाता है। मेरे अजीजों, हमें बहुत होशियार रहना है, हमें रूहों को परखना है, हमें खुदावंद के मंसूहों को, हमें उनको जो अपने आप को पेशवा कहते हैं, हमें उन्हें आजमाना है। और अगर वो आजमाए जाए और अगर पूरा उतरे तो मेरे अजीजों, हम उन्हें फॉलो करें, हम उन जैसा बनने की कोशिश करें, हम उनके लिए दुआ करें और अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों में उन्हें शामिल करें। मेरे अजीजों, हम एक और हवाला पढ़ेंगे कि खुदावंद के ज़िंदा कलाम के ज़रिया से ऐसों के लोग जो हैं वो क्या हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस, दूसरा बाब और इसकी पहली है, जो भी निकाले वो करेंगे। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम्हें भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाले बिदअतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द लालच में डालेंगे। शुक्रिया। कितना वाज़ेह है मेरे अजीजों कि लिखा है, जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम्हें भी बहुत से झूठे उस्ताद होंगे जो बिदअतें निकालेंगे, जो तरह तरह की तालीम देंगे। शायद आपको ना पता हो, मगर यहाँ पे इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यीशु ना मर्द था ना औरत थी। मेरे अजीजों, उन्होंने तो कह दिया। अब उनसे पूछा जाए ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं अगर मर्द होता तो शादी करता, अगर औरत होती तो मर्द शादी करता। मेरे अजीजों, हमारा खुदा इस दुनिया में इसलिए ना आया कि वो शादी करे, बल्कि वो इसलिए मुजस्सम हुआ था कि वो हमें अपने खून से मोल ले, हमारे गुनाहों का कफारा अदा करे और हमें अपने मुकद्दस खून से खरीद कर हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दे। मेरे अजीजों, ऐसे बिदअतें फैलाने वाले उनके भी बहुत से लोग हैं जो सिर्फ ये देखते हैं कि वहाँ पे मिलता क्या है। मुश्किल का यहाँ कितना रास्ता गुजरा नहीं जाता था, बाहर तक गुजरा नहीं जाता था, मगर क्या हुआ? बस मेरे अजीजों, हम खुदा से प्यार करने वाले हैं। हम सिर्फ दूसरों को ना आजमाएं, हम सिर्फ ये ना देखें उन्होंने टाई लगाई, उन्होंने बड़ा अच्छा ड्रेस पहना, बल्कि अपने भी गिरेबान में झांकना है, अपने आप को भी आजमाएं। टीचर बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ता? शागिर्द बनना पड़ता। अगर हम खुद अपने आप को आजमाएंगे, अपने आप को परखेंगे, फिर मैं किसी की तरफ उंगली उठाऊंगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास गंजेपन का शर्ती इलाज और खुद गंजा होऊंगा, तो क्या इलाज करूँगा? मेरे अजीजों, पहले अपने आप को आजमाएं, फिर वो जो
खुदा के मंसूर हैं, आप उन्हें भी आजमाएं, क्योंकि जब आप उन्हें भी आजमाएंगे तो फिर अगर देखें कि वाकई अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक तालीम देता है तो उसे फॉलो करें, उस जैसे ईमानदार बनने की कोशिश करें और अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों में उन्हें शामिल करें ताकि आपको बरकतों पे बरकत मिले। खुदा का सबको बड़ी बरकत दे।